شادی 6 ماہ بعد اس نے شادی کر لی اور اس نے اپنی بیوی کو کر دیا. بعد میں اس نے مجھ سے بات کی کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کیا, تم اب اپنے شوہر کو چھوڑ دو. اس کے گھر آیا, اس نے اس کا تکیہ سان بند کر دیا اور پھر باہر لے جا کے اس کو پھینک دیا. اس کے ساتھ شادی کرنی تھی, اسی کے لیے وائف کو بھی مارا, اس کے شوہر کو بھی مارا, دوسرے کو مارنا تھا کہ پکڑے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مشکور زیدی. ناظرین, بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس کی کہانی سنائی جائے تو سننے والا یہی کہے گا کہ آپ کسی انڈین یا پاکستانی فلم کی سٹوری سنا رہے ہیں. مگر آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ بالکل سٹوری نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے. یہ واقعہ ہے لاہور کا علاقہ ہے چوہنگ. وہاں پر ایک لڑکی تھی جس کا نام کشمالہ تھا اور وہاں پر اس کا ایک بچپن کا دوست تھا جس کا نام عثمان تھا. اب یہ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے ہی پیار کرتے تھے. جب یہ بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے پیرنٹس سے شادی کا کہا تو دونوں کے گھر والوں نے شادی سے انکار کر دیا. اب دونوں نے اپنے گھر والوں کے آگے سرنڈر کیا. کشمالہ کی تاریخ شرافت کے ساتھ جبکہ عثمان کی شادی رمشا کے ساتھ ہو گئی. مگر شادی کے بعد انہوں نے اپنا تعلق برقرار رکھا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ فون پر رابطے میں رہے اور فون پر رابطے کے بعد یہ پلان کرتے رہے کہ کشمالہ نے اپنے شوہر کو کیسے راستے سے ہٹانا ہے جبکہ عثمان نے اپنی بیوی کو کیسے راستے سے ہٹانا ہے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. ہوا یہ کہ سب سے پہلے جو عثمان تھا اس نے اپنی بیوی کو نشہ آور ادویات دی. ابھی شادی کو اس کے تقریباً 100 دن ہوئے تھے, چوتھا مہینہ شادی کا تھا جب اس نے اپنی بیوی کو دودھ میں نیند کی گولیاں دیں. اس کے بعد اس نے واش روم میں لے جا کر بہت زیادہ صابن پھیلایا اور جھاگ بنائی اور اس کے بعد اپنی بیوی کو وہاں پر لے گیا, اس کو انڈریس کیا اور اس کے بعد اس کے سر پر ایک ضرب لگائی جس سے وہ بری طرح گھائل ہوئی اور بعد میں یہ خود اس ٹائم واردات کرنے کے بعد نکل گیا. گھر والوں نے سے فون کر کے بتایا کہ تمہاری بیوی واش روم میں گر گئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے اور اس طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی. یوں انہوں نے اس کی جان لے لی اور کسی کو خبر نہ ہوئی کہ مارنے والا کوئی اور نہیں اس کا شوہر تھا. اب باری تھی کشمالہ کی. کشمالہ نے یہ کیا کہ اپنے شوہر کو بالکل وہی ٹیپیکل سٹائل عثمان نے اس کو نیند کی گولیاں لا کر دیں جو اس نے اپنے شوہر کو دے دی اور اس کے بعد کشمالہ نے اپنے شوہر کے منہ پر ایک شاپنگ بیگ چڑھایا کیونکہ وہ پہلے ہی بے ہوش تھا اور اس کی وجہ سے اس کو سفوکیشن ہوئی اور کافی دیر اس کا سانس گھٹنے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اب گھر والوں کو یہی فیل کرایا گیا کہ اس کو کوئی سویئر قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور یقیناً میڈیکل رپورٹ میں بھی اس کی جو ہے وہ کوئی ایز سچ پروف نہیں تھے کہ کوئی اس کی رپورٹ دی جاتی کیا جاتا کہ کسی کو شک نہیں تھا. سب یہی سمجھے کہ یہ نیچرل ڈیتھ ہے. اس کو بھی دفنا دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد 4 سے 6 مہینے کے بعد اپنے گھر والوں کو کہا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کشمالہ کے گھر والے تو راضی ہو گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لڑکی جب ایک کہا بیوہ ہو جائے یا اس کا طلاق ہو جائے تو اس کی شادی مشکل ہوتی ہے. مگر عثمان کے گھر والے اس سے کشمالہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور پھر یہ دونوں ایک مرتبہ پھر مجبور ہوئے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی شادی کی. کشمالہ نے دوسری شادی کی, ادھر عثمان نے بھی دوسری شادی کی. مگر ایک مرتبہ پھر انہوں نے اب یہ سوچا کہ اب ہم دوبارہ یہی پروگرام کریں گے اور ہم ایک مرتبہ پھر اپنی واردات ڈالیں گے. انہوں نے پھر اپنے شوہر کو مارنا ہے اور لڑکے نے اپنی بیوی کو مارنا تھا. ہوا یہ کہ اب انہوں نے پروگرام میں ہے کہ کیونکہ ایک ہی محلے میں رہ رہے تھے, چوہنگ کے علاقے میں دونوں رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اب اس واردات کے بعد یقیناً ہماری جب پوچھ گچھ ہوگی تو سب کا شک یقین میں بدل جائے گا. اس لیے اس نے کہا کہ تم اپنے دوسرے شوہر کو لے کر مری چلی جاؤ اور ہنی مون کے لیے نکلو اور میں وہاں پر آؤں گا اور میں آ کر اس کو دھکا دوں گا. ادھر عثمان نے یہ ڈرامہ رچایا کہ اس نے شو کیا, اپنا فون بند کر دیا. جب اس کا فون ڈیڈ ہوا, اس کا فون بند ہوا تو گھر والوں کو شک ہوا کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے. اس کے بعد پولیس وغیرہ میں اس کی رپورٹ درج کرائی گئی مگر 2-3 دن اس کا کوئی سراغ نہ ملا. اب سب کو یہی تھا کہ عثمان جو ہے وہ اغوا ہو گیا ہے. پر جب اس دوران پولیس نے عثمان کے فون کال ٹریس کیے اور اس کی ریکارڈنگز وغیرہ نکلوائیں تو انہوں نے ریکارڈ میں دیکھا کہ عثمان اور کشمالہ بہت عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں تھے. جب کشمالہ سے معلوم کیا گیا تو انہیں پتہ لگا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے اسلام آباد گئی ہوئی ہے اور پھر پولیس نے اپنی پوری جان لگائی, پوری ایفرٹ کی. انہوں نے پورا 24 گھنٹے اپنا فون جو ہے وہ ایکٹیویٹ رکھا کہ جو ہی اگر یہ اپنا فون کھولتا ہے
یا اس کا فون اگر سم یوز کرتا ہے تو ہم اس کو ٹریس کریں گے یا کہاں ہے. اور وہی ہوا کہ انہیں پتہ لگا کہ عثمان بھی جو ہے وہ مری پہنچا ہوا ہے. اب انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ ڈرامہ ہے, یہ بھی سب کچھ فیک ہے. اس کے بعد ان دونوں کو پکڑا گیا تو یہ دونوں ایک جگہ ہوٹل میں موجود تھے. اس کے بعد جب پولیس نے ان سے تفتیش شروع کی تو پھر ان دونوں نے بتایا کہ کشمالہ نے کیسے اپنے شوہر کو حملہ کیا تھا اور عثمان نے بتایا کہ کیسے اس نے رمشا کی جان لی تھی. اگرچہ یہ واقعہ لگتا بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ فیک سٹوری بنائی گئی ہے, لیکن آپ سوچیں کہ کس طرح ایک ایسا پریمی جوڑا جس کو ایک دوسرے سے محبت تھی, انہوں نے اپنی محبت, اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جان کی بازی لگائی. اور جب پولیس نے ان کو پکڑا اور انہیں گرفتار کیا اور جب ان سے پوچھا گیا, سوال کیے گئے, ان کے چہرے پر نہ کوئی افسوس تھا, نہ کوئی تعصب تھا, نہ کوئی ملال تھا, نہ کوئی رنج تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کیا اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے کیا, اور اب جو بھی ہوگا وہ ہماری قسمت ہے.